عورت مارچ میں شامل ہونے والے افراد کی زندگی کو خطرہ، خیبر پختونخوا اسمبلی میں عورت مارچ کے خلاف قرارداد پیش۔ تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس ماہ کی 20 تاریخ کو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں متحدہ مجلس عمل کی ریحانہ اسماعیل نے عورت مارچ کے خلاف ایک قرارداد پیش کی، جس میں کہا گیا کہ مارچ کے ذریعے خواتین نے فحش نعرے لگائے اور ان کے خلاف وفاقی حکومت سے سفارش کی گئی کہ وہ ان درپردہ قوتوں کے خلاف کارروائی کریں۔ اس قرارداد پر دستخط کرنے والوں میں ایم کی خواتین کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی خواتین بھی شامل تھیں، جن کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ صوبائی اسمبلی کی پہلی خاتون ڈپٹی اسپیکر مہر تاج روغانی بھی اسمبلی میں پیش ہونے والی قرارداد کے بارے میں مثبت رائے رکھتی ہیں اور کہتی ہیں یہ قرارداد ٹھیک ہے۔ فحش زبان ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے اور اس طرح کی زبان استعمال کر کے ہم اپنے مقاصد کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہم نے گھریلو تشدد کے خلاف بل منظور کروایا، اس کا سد باب تو ہونے دے۔ یہ کہنا کیسی بات ہوئی کہ میرا جسم میری مرضی؟ ہمارا مذہب اور ثقافت ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے حکومتی ذرائع بتاتے ہیں کہ اب تک پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سندھ سے تعلقات رکھنے والی عورت مارچ کے چند منتظمین اور انسانی اور سماجی حقوق پر کام کرنے والے افراد نے ملاقات کی، جس میں بلاول بھٹو نے ان کو تسلی دیتے ہوئے مکمل تعاون کی امید دی۔ یاد رہے کہ چند روز قبل سندھ اسمبلی میں ایم اے کے رکن سید عبدالرشید نے بھی قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اگر کچھ ہو تو 15 کو فون ضرور کیجیے گا۔ لیاری سے تعلق رکھنے والی صحافی نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ملاقات حکومتی ارکان کے علاوہ پولیس افسران سے بھی ہوئی۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن مجھے باہر چھوڑتے ہوئے DIG پولیس نے کہا کہ اگر کوئی حملہ کرے تو 15 کو ضرور فون کرنا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف مساجد میں خطبات چلنے کے بعد اسی روز ایک خط بھی موصول ہوا، جو ان کے علاوہ لیاری میں موجود علماء، مختلف مساجد کے امام اور مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے ارکان کو بھی بھیجا گیا تھا۔ اس خط میں ان صحافی کے علاوہ سماجی اور انسانی حقوق پر کام کرنے والے چند اور افراد کا بھی نام لیا گیا اور کہا گیا کہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے والے ان افراد کے خلاف قرآن و حدیث کے مطابق قدم اٹھایا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنے بینرز میں میرا جسم میری مرضی جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ لیاری سے تعلق رکھنے والے صحافی صرف صحافت ہی نہیں بلکہ خواتین اور خاص کر بچیوں کے فلاح کے لیے ایک کیفے چلاتے ہیں، جس میں لڑکیوں کو تعلیم کے علاوہ سائیکل چلانے، نئی زبانیں سیکھنے اور دیگر فن سکھائے جاتے ہیں، جو ان بچوں کے والدین کہیں اور سکھانے کی سکت نہیں رکھتے۔ لیکن عورت مارچ پر ہونے والے تنقید اور منتظمین کو دھمکی امیز پیغامات ملنے کے نتیجے میں والدین اب اپنی لڑکیوں کو کیفے بھیجنے سے کترا رہے ہیں۔ اس بار جو انگریزی کی کلاس ہوئی اس میں صرف 13 لڑکیاں تھیں، جبکہ ہمارے کیفے میں کافی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا، آپ اسی سے تحریک کے مستقبل کا اندازہ لگا لیں۔ کل کو اگر لوگوں نے اس نوعیت کے مارچ میں شامل ہونے سے ڈر محسوس کیا تو مجھے بذات خود اس بات کا بہت افسوس ہوگا، کیونکہ اس مارچ کے پیچھے ایک اچھی سوچ ہے۔ لیاری سے منسلک صحافی کا کیس سامنے لانے میں سماجی حقوق پر کام کرنے والے کارکن اور اسسٹنٹ پروفیسر ندا کرمانی پیش رہی ہیں۔ عورت مارچ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو اس بات کا علم تھا کہ کچھ حد تک رد عمل سامنے آئے گا، جیسا کہ پچھلے سال کی عورت مارچ کے بعد ہوا، لیکن جہاں پچھلے سال تنقید سوشل میڈیا تک محدود تھی، وہیں سال اس تنقید میں ایک شدت کا عنصر موجود ہے۔ انہوں نے کہا اب تک کوئی پر تشدد واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن سوشل میڈیا اور مختلف حلقوں کی جانب سے سامنے آنے والے شدید تنقید کے باعث عورت مارچ سے جڑے بہت سے لوگ ایک غیر یقینی کیفیت کا شکار ہیں۔ پروفیسر ندا نے کہا کہ اس طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مارچ نے صنفی اقدار کے بارے میں موجودہ خیالات اور روایات کو چیلنج کیا ہے اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس ملک میں پدرشاہی نظام کتنا منتظم اور غیر لچکدار ہے۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.